السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جو کہ آج کل ہر نوجوان یا کوئی بھی شخص، چاہے وہ جوان ہو یا زیادہ عمر کا ہو، اس کو کثرت احتلام روز ڈیلی کے حساب سے یا ہر ہفتے یا 2-3 دن بعد اکثر یہ احتلام آتا رہتا ہے، یا ایسی بیماری میں جو لا علاج ہو چکی ہو، تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان حضرات کے لیے ہے جو کثرت احتلام میں مبتلا ہیں یا ان کو یہ بیماری لگ چکی ہے، تو وہ جب بھی بستر پر جائیں تو بستر پر جاتے وقت سورۃ طارق، جو کہ آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں سورۃ الطارق، یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ مرض نہیں ہوگا، یا اگر مرض ہے تو بہت جلد یہ جان چھوڑ جائے گی، اور اگر پہلے سے یہ مرض ہو تو انشاءاللہ آپ ان کو کچھ دن میں اس کا معمول بنا لیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں تو اس مرض سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھے یہ سورۃ طارق پوری پڑھنا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جو کہ بالکل آسان اور مجرب عمل ہے۔ کثرت احتلام کا مریض سوتے وقت اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے عمر لکھے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، ان کا تصور کر کے، ان کا ذہن میں خیال لے آ کر تو یہ لکھے۔ یہ لکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا رعب اور دبدبا دیا تھا، اتنی بہادری تھی کہ حضور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخص ہیں جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، ان سے ہر وہ شخص ڈرتا ہے، حتیٰ کہ شیطان بھی ان کے قریب نہیں آتا۔ تو جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور کر کے، ان کا خیال کر کے اپنے سینے پر لفظ عمر، ان کا نام لکھیں گے تو رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اسی طرح آپ دوبارہ لکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے یا شیطانی عمل سے، شیطانی خیالات سے یا وسوسے سے یا اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ النور یہ لکھ کر بھی پاس رکھنے سے احتلام سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ایک اور وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ جس شخص کو بدخوابی، یعنی ہر وقت برے خیالات، برے سوچ میں رہتا ہو، جس کی وجہ سے یہ مرض بڑھ جاتا ہے یا پریشان نظر آتے ہیں، تو اس آیت کو لکھ کر گلے میں ڈال لے یا سوتے وقت پڑھ لیا کرے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو یہ عید بھی آپ پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ ہم نے آپ کو 3 وظیفے بتا دیے جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہیں۔ اشرفی اسلامک انسٹیٹیوٹ